سب سے پہلا طریقہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیے، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھیں، کبھی بھی اللہ سے مایوس نہ ہوں، اللہ سے رحمت کی امید رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا طریقہ، انسان کو زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، جو پریشانی آتی ہیں، اسے اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان صحیح البخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، مسلمان کو جب بھی کوئی تھکاوٹ، کوئی بیماری، کوئی حزن و ملال اور پریشانی پہنچتی ہے، حتی الشوکہ التی یشاکھا، حتیٰ کہ مومن کے پاؤں میں چبھنے والا کانٹا، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، اللہ تعالیٰ اس کانٹے کے بدلے بھی اپنے مومن بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ پریشانییں، یہ مشکلات جن کی وجہ سے انسان مایوس ہو کے خودکشی کے لیے تیار ہوتا ہے، آئیے ان مشکلات اور پریشانیوں کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا نہیں، اپنی نظر آخرت پر رکھیے، آخرت پر اپنی نظروں کو ٹکائیے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وَإِنَّهُ لَعَلَى حَسِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، اللہ کے پیغمبر ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، چٹائی اور آپ کے جسم کے درمیان میں کوئی کپڑا چٹائی کے اوپر نہیں بچھا ہوا، ننگی چٹائی پر ساری کائنات کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِّنْ عَدَمٍ، آپ کے سر مبارک کے نیچے جو تکیہ ہے من عدم، چمڑے کا بنا ہوا، حشوها لیفن، اس چمڑے کے بنے ہوئے تکیے میں کھجور کی چھال ہے، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا وہ کھردرا، وہ تکیہ امام الانبیاء کے نبوت والے نرم و نازک سر کے نیچے ہے۔ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ، اور آپ کے پاؤں کی طرف، آپ کی ٹانگوں کی طرف کیکر کے درخت کے پتوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ وَعِنْدَ رَأْسِهِ، اور آپ کے سر مبارک کی طرف ایک پانی کا مشکیزہ لٹکا ہوا ہے۔ فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَسِيرِ فِي جَنْبِهِ، امام الانبیاء کے پہلوؤں پر میں چٹائی کے نشانات دیکھتا ہوں، ننگی چٹائی پر لیٹے ہوئے، اور اس چٹائی کے نشان رسول اللہ کے پہلو پر ثبت ہیں، آپ کے پہلوؤں پر چٹائی کے نشان ہیں۔ فبکیت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء کی اس حالت اور اس کیفیت کو میں نے دیکھا، فبکیت، بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یا عمر، اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ قلتو، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان کسرا و قیصرا فیما ہما فیہ، کیسر و کسرا دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ تو بڑے سکون میں ہیں، بڑے آرام میں ہیں، مخملی بستر، نرم و نازک ریشم کے بستر ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں، آپ تو جنت والوں کے سردار ہیں، دنیا والوں کے سردار ہیں، تمام عالم کے سردار، آپ کی یہ حالت، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضا، اے عمر
کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو ان تکون لہم الدنیا، کیسر و کسریٰ کے لیے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے دنیا کا سامان مبارک ہو؟ کیا تم اس بات کے لیے راضی نہیں ہو دنیا والوں کے لیے دنیا کا سامان مبارک ہو؟ وَلَنَا الْآخِرَةُ، اور ہمارے لیے آخرت مبارک ہو۔ جو دنیا سے بے رغبت ہے وہ بھلا کیوں اپنی موت کو اپنے گلے لگائے گا؟ موت کو گلے لگانے سے پہلے مشکلات اور پریشانیوں کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہوئے امام الانبیاء کی اس حالت اور کیفیت کے بارے میں سوچ لیجئے گا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 دن گزر جاتے رسول اللہ امام الانبیاء کے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قناعت اختیار کیجئے، جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہیے، اس پر راضی ہو جائیے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قد افلح من اسلم، وہ انسان کامیاب ہو گیا، وہ انسان بامراد ہو گیا، اسلم، جس نے اسلام کو قبول کیا، ورزق کفاتن، اور اسے گزر بسر کے مطابق روزی ملی، اور جو اللہ نے اسے دیا اس پر وہ خوش رہا، اسی کے اندر اس نے سارے خرچے مینج کیے اور قناعت کے ساتھ زندگی گزاری۔ فرمایا قد افلح، وہ انسان کامیاب ہے، بامراد ہے۔ دوسروں کے سٹیٹس کو دیکھ کے اپنے آپ کو غمگین مت کیا کرو۔ آج نوجوانوں میں ڈپریشن کی بیماری، پریشانی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ لوگوں کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے شاہی محلات ہیں، بنگلے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، چیزیں ہیں، اور اپنا موازنہ ان دنیا دار لوگوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہیں سے خرابی کی ابتدا ہوتی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے سٹیٹسوں کی طرف اپنی نظروں کو نہیں گھمانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم، ہمیشہ اس کی طرف دیکھو جو مال و جمال میں تم سے کم تر ہے، جو مال و اسباب میں تم سے کم تر ہے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے کمزور کی طرف دیکھو گے اللہ کی نعمتیں یاد آئیں گی۔ ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے بدتر کی طرف، اپنے سے بڑے کی طرف اگر اپنی نظریں گھماؤ گے تو پھر ذہن میں، دماغ میں یہ خیال پیدا ہوگا میں تو اس قابل نہیں ہوں، میرے پاس تو فلاں چیز نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے کمتر کی طرف دیکھتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے۔ اللہ تو نے اسے فلاں چیز نہیں دی، تیرا شکر ہے تو نے یہ مجھے عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ جب پریشان ہوتے تو آپ اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیتے اور فرماتے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ تو میرا رب ہے، تیرے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ پریشانی کے حالت میں، مصیبت کے وقت، مایوسی کے وقت رسول اللہ نے فرمایا ایک مومن مسلمان کو اللہ کے حضور رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ،
اللہم رحمتک ارجو، اللہ تیری رحمت کا امیدوار ہوں، پریشانی میں، تنگی میں، آسانی میں اللہ کے حضور التجائیں، رسول اللہ کا منہج، رسول اللہ کا طریقہ، رسول اللہ کی دعوت، اللہم ارجو رحمتک، اللہ تیری رحمت کا امیدوار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ تو مجھے پل بھر کے لیے بھی اپنے نفس میں مبتلا نہ کر، اپنے آپ میں مجھے پل بھر کے لیے میں مبتلا نہ کر، واصلح لی شأنی کلہ، اور اللہ میرے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے۔ یہ طریقہ کار ہے، یہ دعوت ہے، یہ طریقہ ہے۔ اگر مسلمان ان طریقوں کو، رسول اللہ کی اس زندگی کے اس پہلو کو، آپ کی سیرت کو اپنا لے تو وہ کبھی جاگتے ہوئے تو کیا نیند میں بھی اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کا نہیں سوچ سکتا۔ وہی بدبخت ہیں، وہی رسول اللہ کے ان فرامین سے ناآشنا ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، جو اپنی زندگیوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرما دے، اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق، آپ کی دعوت کے مطابق، آپ کی پسند کے مطابق گزارنے والا، قناعت اختیار کرنے والا، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اللہ تعالی ہمیں مسلمان بنا دے۔